تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں. یہ تھے جناب رضی صاحب بسوانی. ان کے کس کس شعر کی تعریف کی جائے. متعدد اشعار متعدد شخصیتوں کے حوالے سے، کبھی مولا علی کا ذکر، کبھی جناب میثم کا تذکرہ، کبھی جناب زینب کے حوالے سے گفتگو نہایت ہی بہترین انداز میں، کبھی جناب حر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جناب رضی صاحب بسوانی کہ ہو جو تقدیر میری حر کے مقدر کی طرح، ہو جو تقدیر میری حر کے مقدر کی طرح. رضی بھائی سے سماعت فرمانے کی ہو جو تقدیر میری حر کے مقدر کی طرح، میں تو قطرہ ہوں مگر پھیلوں سمندر کی طرح. ہو جو تقدیر میری حر کے مقدر کی طرح، میں تو قطرہ ہوں مگر پھیلوں سمندر کی طرح. تو یہ درے آلے پیمبر ہے زمانے والوں، یہ درے نیا بھائی سے کر رہا ہوں کہ ہو جو تقدیر میری حر کے مقدر کی طرح، میں تو قطرہ ہوں مگر پھیلوں سمندر کی طرح. یہ درے آلے پیمبر ہے زمانے والوں، آؤ بے در کی طرح جاؤ ابو ذر کی طرح. یہ درے آلے پیمبر ہے زمانے والوں، یہ درے آلے پیمبر ہے زمانے والوں، آؤ بے ذر کی طرح جاؤ ابو ذر کی طرح، آؤ بے ذر کی طرح. تو ساری دنیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، ساری دنیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، متحد ہو جو مسلمان 72 کی طرح. ساری دنیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، متحد ہو جو مسلمان 72 کی طرح. تو معاویہ زادوں سے رشتہ ہے ابھی تک جن کا، شیر لگتے ہیں انہیں نیزہ و خنجر کی طرح. معاویہ زادوں سے رشتہ ہے ابھی تک جن کا، شیر لگتے ہیں انہیں نیزہ و خنجر کی طرح. اور ایک دعا میں نے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دعا میں آپ حضرات ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ معاویہ زادوں سے رشتہ ہے ابھی تک جن کا، شیر لگتے ہیں انہیں نیزہ و خنجر کی طرح. تو شیر فہمی کا سلیقہ انہیں دے دے مالک، بت بنے بیٹھے ہیں محفل میں جو پتھر کی طرح. شیر فہمی کا سلیقہ انہیں دے دے مالک، شیر فہمی کا سلیقہ انہیں دے دے مالک، شیر فہمی کا سلیقہ انہیں دے دے مالک، بت بنے بیٹھے ہیں محفل میں جو پتھر کی طرح. اور یہاں پہ شیر سماعت فرمائے کہ اس لیے آج بھی یہ سب سے جوان لگتا ہے، اس لیے آج بھی یہ سب سے جوان لگتا ہے. دین کو پالا ہے زینب نے جو اکبر کی طرح، اس لیے آج بھی یہ سب سے جوان لگتا ہے. دین کو پالا ہے زینب نے جو اکبر کی طرح. تو نیا بھائی جانے کیوں ثانیہ زہرا کا قصیدہ سن کر مسکرا دیتا ہے اسلام بھی اصغر کی طرح. جانے کیوں ثانیہ زہرا کا قصیدہ سن کر، جانے کیوں ثانیہ زہرا کا قصیدہ سن کر مسکرا دیتا ہے اسلام بھی اصغر کی طرح. آخری جو شعر سماعت فرمانے بطور خاص کی جانے کیوں ثانیہ زہرا کا قصیدہ سن کر مسکرا دیتا ہے اسلام بھی اصغر کی طرح. سجن بھائی کی صبح سے شام کے دربار میں سناٹا ہے، صبح سے شام کے دربار میں سناٹا ہے. کون ہے محو سخن آج پیمبر کی طرح. صبح سے شام کے دربار میں سناٹا ہے، کون ہے محو سخن آج پیمبر کی طرح. تو جانب ثانیہ زہرا کوئی دیکھے کیسے، اپنی تقریر کو پھیلا دیا چادر کی طرح. جانب ثانیہ زہرا کوئی دیکھے کیسے، اپنی تقریر کو پھیلا دیا چادر کی طرح. اور یہ گھر کے سائے میں بہترین لب و لہجے کے شاعر، شاعر شیریں سخن محترم جناب ظفر صاحب اعظمی کو زحمت سخن، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بارگاہ مولا متقیان میں روضہ نجف میں مدحت سرائی کر کے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب ظفر صاحب اعظمی، آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں جانے میں اتفاق اور شرف ملا تو محسوس کیا
ایک طرف سیدہ زینب کا روزہ، ایک طرف سیدہ رقیہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کا روزہ، اور وہ پرانا شام 1400 سال پہلے کا اور آج کا شام جو محسوس کیا میں نے، وہ میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا کرے آپ حضرات بھی بہت جلد زیادہ سے سرفراز ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ذرا فرمائیں ایک تلوار ذرا پڑھ دیں حضرات محمد والے۔ بہت تیزی تلوار ماشاءاللہ سے پورا جمع وفیر ہے، ایک مجمع ہے، ذرا مل جل کے ایسی جاتی سلوار بھیجیں محمد والے موضوع کی، لگے کہ ہاں کوئی جشن ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے اور آپ آمادہ ہیں۔ خدا سلامت رکھے آپ حضرات کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پیش کرتا ہوں، ذرا فرمائیں۔ انصاف کی انصاف کی آنکھوں نے ہر دور میں دیکھا ہے، انصاف کی آنکھوں نے ہر دور میں دیکھا ہے، ٹکرایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے، ٹکرایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اب شام پہ قبضہ ہے زینب کا، سکینہ کا، سنیں گے راجا، کہ اب شام پہ قبضہ ہے زینب کا، سکینہ کا، محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا۔ اب شام پہ قبضہ ہے زینب کا، سکینہ کا، زینب کا، سکینہ کا، اب شام پر قبضہ ہے، محلوں میں اندھیرا ہے زندان اجالا ہے، محلوں میں اندھیرا ہے زندان اجالا ہے، محلوں میں کہ اب شام پہ قبضہ ہے زینب کا، سکینہ کا، محلوں میں اندھیرا ہے زندان اجالا
اور اسلام تیری کشتی ڈوبے گی بھلا کیسے؟ ارے بھیا کاہے قتل کر رہے ہیں آپ؟ اسلام تیری کشتی ڈوبے گی بھلا کیسے؟ ایک سمت ہے زینب تو اس سمت سکینہ ہے، سمت ہے زینب تو اس سمت سکینہ ہے۔ اور رات اپنی پسند کا ایک اور بہترین شعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اسلام پا اسلام پا چادر بھی بیٹے بھی کیے قربان۔ تانے مصرع آزاد اسلام پہ چادر بھی بیٹے بھی کیے قربان۔ دیکھو تو یہ زینب ہے، سمجھو تو خدیجہ۔ مل کے بولیے زندہ باد۔ مل کے بولے خدا سلامت رکھے آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے پروردگار۔ اسلام پہ چادر بھی بیٹے بھی کیے قربان۔ دیکھو تو یہ زینب ہے، سمجھو تو خدیجہ ہے۔ دیکھو تو یہ زینب ہے، سمجھو تو خدیجہ ہے۔ اسلام پہ چادر بھی بیٹے بھی کیے قربان۔ دیکھو تو یہ زینب ہے، سمجھو تو خدیجہ ہے۔ دیکھو تو یہ زینب ہے، سمجھو تو خدیجہ ہے۔ اور مولانا فرمائے نوجوانوں کے لیے ایک شعر کہ مر جانا مقدر ہے، مر جانا کے بیٹے کا۔ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے؟ مر جانا مقدر ہے، مر جانا کے بیٹے کا۔ ارے کوفے کی فضاؤں میں مختار کا نعرہ ہے، کوفے کی مر جانا مقدر ہے، مر جانا کے بیٹے کا۔ کوفے
کی فضاؤں میں مختار کا نعرہ ہے. اور ایک شعر اور یاد آئے گا, مولانا فرمائے کہ ہنستے ہوئے, میں بھائی دیکھیں گے حضور آخری شعر, ہنستے ہوئے کھیلے گا پھر کھیل کے توڑے گا, ہنستے ہوئے کھیلے گا پھر کھیل کے توڑے گا, لشکر ہو کہ بیعت ہو اصغر کا کھلونا, لشکر ہو ہنستے ہوئے کھیلے گا پھر کھیل کے توڑے گا, لشکر ہو کے بیعت ہو اصغر کا کھلونا ہے, لشکر ہو کہ بیعت ہو اصغر کا کھلونا ہے. ایک سلوات پڑھیں حضرات. کہ اب شام پہ قبضہ ہے زینب کا سکینہ کا, محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے, محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت عنایت. رب عالم سلامت رکھے آپ حضرات کو اور آپ کی سماعتوں کو زندہ اور سلامت رکھے. حضرات یہ امانت میں خیانت کرنا نہیں چاہتا, موڈ ہو گیا تو کچھ اور پڑھنے کا, مگر صحیح کلام ملاحظہ فرما لیں. مگر گزارش یہ ہے کہ اگر پسند خاطر ہو تو خاموش نہ رہیں گے, اس کا مولا دیں گے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد سے. ملاحظہ فرمائیں, اہل علم تشریف فرما ہے. پیش کرتا ہوں مطلب بطور خاص. مدح حسن سے مجھ کو یہ توفیر مل گئی, مدح حسن سے مجھ کو یہ توفیر مل گئی. چل رہے بھائی, بڑے خاموش ہیں آپ. مدح حسن سے مجھے کو یہ توفیر مل گئی, گھر بیٹھے باغ خلد کی جاگیر مل گئی, گھر بیٹھے باغ خلد کی جاگیر مل گئی. شروع بھائی اس نے مطلب میں بھائی کہ جب دستے حقیم صلح کی شمشیر مل گئی, مٹی میں میر شام کی تدبیر مل گئی, مٹی میں میر شام کی تدبیر مل گئی. اور اہل علم تشریف فرمائیں, تشریح کی ضرورت نہیں ہے, بس ملاحظہ فرماتے جائیں آپ حضرات. قطعاً 4 سے پیش کرتا ہوں, دیکھیں گے کہ صلح نبی کا آئینہ دیکھا اٹھا کے جب صلح نبی کا آئینہ دیکھا اٹھا
حسن کی بولتی تصویر مل گئی، دلہے حسن کی بولتی تصویر مل گئی، لو اب محاذ کربلا آسان ہو گیا۔ نا بھائی، دلہے حسن کی بولتی تصویر مل گئی، توجہ حضرات، لو اب محاذ کربلا آسان ہو گیا، دلہے نبی کے خواب کو تعبیر مل گئی، دلہے نبی کے خواب کو تعبیر مل گئی۔ اور دو تین شعر اور مولانا فرمائیں گے، یہ شعر بطور خاص ہے ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے بچھائے جال میں صیاد پھنس گیا، اپنے بچھائے جال میں صیاد پھنس گیا، پائے ستم کو صلح کی زنجیر مل گئی، پائے اور حضرات بالکل سچا شعر مولانا فرمائیں کہ مولا حسن کے مولا حسن کی قبر کا دیدار ہو گیا، مجھ کو میری دعاؤں کی تاثیر مل گئی، مجھ کو میری دعاؤں کی تاثیر مل گئی، مجھ کو میری۔ حضرات کو ایک شعر اور ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بھائی، ذرا مولانا فرمائیں گے کہ باب کرم پدتے ہیں کس طرح دست کے، بھائی تھوڑی توجہ، بڑی محنت سے شعر کہا ہے، پلیز انہوں نے پڑھنے لائق نہیں چھوڑا ہے۔ مجھ کو میری دعا کی تاثیر مل گئی، توجہ مومنین کرام، کہ باب کرم پدتے ہیں کس طرح دست کے، ہم عاصیوں کو گھر سے وہ تدبیر مل گئی، ہم عاصیوں کو۔ اور حضرات سب سے پسند جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ شعر پیش کرتا ہوں، بھائی صاحب پلیز ذرا سا خاموش جائیں آج۔ او بھائی صاحب ایک منٹ، سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، سنجا بھائی دیکھیں گے، بھائی جان سجن بھائی، مجھ کو میری دعاؤں کی تاثیر مل گئی، ملاحظہ فرمائیں حضرات، اس وقت زینب کا ہنسی ترجمہ ہوا، اس وقت زینب کا ہنسی ترجمہ ہوا، جب باپ اور بیٹی کی تک
تقریر مل گئی. اس وقت زینب کا ہنسی ترجمہ ہوا جب باپ اور بیٹی کی تقریر مل گئی. جب باپ اور بیٹی کی تقریر مل گئی. اور رات یہ آخری شعر اہل علم کی خدمت میں ان سے داد چاہوں گا. آخری شعر شعراء کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائے نائب بھائی پلیز دیکھیں گے بھائی جان. اس وقت زینب کا ہنسی ترجمہ ہوا جب باپ اور بیٹی کی تقریر مل گئی. جب باپ اور رات آخری شعر کہ کرب و بلا کو جیت کے قافیے پہ خاص کر داد چاہوں گا. کرب و بلا کو جیت کے بشیر سو گیا. کرب و بلا کو جیت کے بشیر سو گیا. مقتل میں جب ہوائے پر تیر مل گئی. مقتل میں جب ہوائے کیوں رضی بھائی مقتل میں جب ہوائے پر تیر مل گئی. مقتل میں جب ہوائے پر تیر مل گئی. مقتل میں جب ہوائے پر تیر مل گئی. خاک در حسین کی صورت میں ظفر خاک در حسین کی صورت میں ظفر میری لہدے کو نور کی تنویر مل گئی.